محبت بے درد کا درد ہے۔ یہ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹھ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر وہ پیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ بہن صرف اور بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے۔ وہ خاتون میری ماں جیسی ہے۔ آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا۔ میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا، میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں۔ جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں بازلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں۔ آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں۔ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا۔ خاتون نے اپنی گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تامل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بازلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بازلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر آپ کی بہن بازلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ بس ہمارا سارا ادب صرف 2 لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹرز کی ابھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالے۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی۔ آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے، نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہیں، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپاسبل،
اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا۔ عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں، خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا۔ وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مرگشت کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی نمل حیدر خود بھی ایک کیریکٹر ہی ہیں۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیک ورڈ ہیں، ٹی وی پر نہیں آتی کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، بازلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے۔ لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت محبت، مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے، یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ، ایکسپورٹر ہوں۔ لیدر گڈز اور ٹریک سوٹ کی فرانس، جرمنی اور UK ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں نمل حیدر رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب مزمل بیگ نے رک رک کر کہا، دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر کیریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کیریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کیریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پا لو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سا درد ہے کہ کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفعت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز والیٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا۔
जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। नमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी, मैं आपको डाइजेस्टों में छपने वाले दर्जनों नावल्स के नाम बता सकती हूँ, जिनको पढ़कर हजारों अफराद की जिंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाएं, उसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफ़ी ही होगी। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती रहती है। मुजम्मिल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो, वह खुद ही में खुद कफील हो जाता है। नमल हैदर ने फसाहत से सारी बात की थी। उस वक्त मुजम्मिल के रुख पे रोशन पर कई सारी उलझनों का बसेरा था। वह ज़हनी तौर पर उस वक्त मोहब्बत और नफ़रत की दरमियानी खलीज पर खड़ा था। नमल हैदर ने उसके चेहरे के तासरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में कहने लगी, मुजम्मिल भाई, आखिरी बात माँ का जिक्र होते हुए ही आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों था? मैं ये तो नहीं पूछूंगी, आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। उसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी हो, जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है। हसीन इत्तेफाक है, आपका नाम मीम से शुरू होता है। माँ और मोहब्बत भी मीम से ही हैं। मुझसे एक दफ़ा एक फ़ैन ने ईमेल के ज़रिए पूछा, नमल आप ही मोहब्बत का मतलब तो बताएं। मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया। मोहब्बत का मतलब है माँ, और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए और कुर्सी की पुश्त सीधी कर लें। एयर होस्टेस ने नमल हैदर की हिकमत से बड़ी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज की लैंडिंग के बाद मुजम्मिल ने नमल हैदर का हैंड कैरी केबिन से निकालकर उसके हवाले किया था। नमल हैदर ने मशकूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुजम्मिल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत खा हूँ। इससे आगे की कहानी पढ़ने या सुनने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।